یہ کہانی ہمیں جن صاحب نے بھیجی ہے یہ ان کی آپ بیتی ہے۔ ان کا تعلق لاہور سے ہے۔ ان کی آئیڈینٹی ریویل نہ ہو جائے اس لیے انہوں نے ہم سے درخواست کی کہ کرداروں کے نام بدل دیے جائیں۔ یہ ایک متوسط مگر تعلیم یافتہ خاندان تھا جو جس محلے میں رہتا تھا وہاں کی گلیاں پرانی تھیں۔ دیواروں پر وقت کے نشان اور شام کے وقت بچوں کی آوازیں ہر طرف گونجتی رہتی تھیں۔ گلی کے کونے پر ایک 2 منزلہ گھر تھا۔ یہ تھا سلمان کا گھر۔ سلمان کی عمر تقریباً 27 سال تھی۔ وہ ایک سافٹ ویئر کمپنی میں کام کرتا تھا۔ شہر کے ایک بڑے آفس میں سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ اس نے یونیورسٹی سے BS کمپیوٹر سائنس کیا تھا۔ ابھی تقریباً 2 سال ہو چکے تھے جاب کرتے ہوئے۔ گھر میں اس کے امی ابو اور ایک چھوٹا بھائی حمزہ رہتے تھے۔ چھوٹا بھائی ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ سلمان کا مزاج سادہ تھا۔ وہ زیادہ بولنے والا نہیں تھا مگر ذمہ دار بہت تھا۔ گھر والوں کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ محلے سے تھوڑا دور ایک سادہ سا مگر صاف ستھرا گھر اور تھا۔ یہ تھا مریم کا گھر۔ مریم کی عمر تقریباً 25 سال تھی۔ اس نے بھی کمپیوٹر سائنس کیا تھا اور سلمان کے ساتھ ہی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی کلاس میں تھے۔ پڑھائی کے دوران ان میں دوستی ہوئی، پھر آہستہ آہستہ وہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ مریم اب ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں فرنٹ اینڈ ڈیولپر کے طور پر کام کر رہی تھی۔ گھر میں اس کی امی اور ایک بڑی بہن سدرا رہتی تھیں۔ سدرا شادی شدہ تھی، کبھی کبھار اپنی امی کے گھر آ جاتی تھی۔ مریم کے والد کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا، اسی لیے مریم اپنی امی کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اسی محلے کی دوسری گلی میں ایک پرانا مگر کشادہ گھر تھا۔ یہ تھا رابعہ کا گھر۔ رابعہ کی عمر بھی تقریباً 24-25 سال تھی۔ اس نے BA کیا تھا مگر اس کے بعد کوئی جاب نہیں کی، گھر پر ہی رہتی تھی۔ گھر میں امی ابو، ایک بڑا بھائی اور ایک چھوٹی بہن بھی رہتے تھے۔ اس کا بھائی ایک دکان چلاتا تھا۔ عائشہ ابھی کالج میں پڑھتی تھی۔ چھوٹی بہن ابھی کالج میں پڑھتی تھی۔ رابعہ کا زیادہ وقت گھر میں گزرتا تھا مگر اس کے دل میں ایک راز تھا، ایک ایسا راز جو کئی سالوں سے اس کے اندر پل رہا تھا۔ رابعہ کو سلمان بچپن سے پسند تھا۔ جب وہ چھوٹے تھے تو دونوں اکثر خاندان کی تقریبات میں ملتے تھے، ایک ساتھ کھیلتے تھے، ہنستے تھے اور وقت کے ساتھ یہ لگاؤ یک طرفہ محبت میں بدل گیا۔ سلمان کے لیے رابعہ ہمیشہ صرف کزن ہی رہی۔ رابعہ نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، نہ اپنی امی کو، نہ بہن کو، نہ کسی دوست کو، مگر ہر دفعہ جب سلمان گھر آتا اس کا دل عجیب سی خوشی سے بھر جاتا اور جب وہ واپس جاتا تو اس کے دل میں خالی پن رہ جاتا۔ ایک شام سلمان آفس سے واپس آیا تو وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کوئی اہم بات سوچ رہا ہو۔ کچھ دیر بعد وہ ڈرائنگ روم میں آیا جہاں اس کے امی اور ابو بیٹھے تھے۔ ٹی وی چل رہا تھا مگر سلمان نے ریموٹ اٹھا کر بند کر دیا۔ امی ابو، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اس کی آواز میں ہلکی سی جھجک تھی۔ اس کے ابو نے مسکرا کر پوچھا، ہاں بیٹا بولو۔ سلمان نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اچھی بات ہے، کون لڑکی ہے؟ سلمان نے نظریں نیچے کر لیں۔ میری یونیورسٹی کی کلاس میٹ ہے، مریم نام ہے۔ امی اور ابو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ابو نے نرم لہجے میں پوچھا، گھر والے کیسے ہیں؟ سلمان نے آہستہ آہستہ سب بتایا۔ مریم کے والد فوت ہو چکے ہیں، اس کی امی ہیں، ایک بڑی بہن شادی شدہ ہے۔ امی نے سر ہلایا، اگر لڑکی اچھی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ سلمان کے دل پر سے جیسے کوئی بوجھ ہٹ گیا۔ 2 دن کے بعد سلمان کے امی ابو رابعہ کے گھر چائے کے لیے گئے۔ 2 دن کے بعد سلمان کے امی ابو رابعہ کے گھر گئے۔ چائے رکھی گئی، رسمی باتیں ہوئیں۔ پھر سلمان کے ابو نے بات شروع کی، ہم سلمان کے رشتے کے بارے میں بتانے آئے ہیں۔
یہ جملہ سنتے ہی رابعہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پھر وہی نام لیا گیا، مریم۔ یہ نام سن کر رابعہ کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا، مگر اس نے چہرے پر خاموشی برقرار رکھی۔ اسی رات رابعہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اندھیرا پھیلا ہوا تھا، کھڑکی سے آتی ہلکی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک خیال تھا کہ وہ کسی اور کا ہو جائے گا۔ اسی لمحے اس کے دل میں پہلی بار ایک خطرناک خیال آیا، اگر یہ شادی ختم ہو جائے تو۔ ایک دن بعد دوپہر کے وقت رابعہ اپنے محلے کی ایک پرانی جان پہچان والی عورت سے ملی۔ ان کا نام تھا نصرت خالہ۔ محلے میں لوگ کہتے تھے کہ وہ عجیب عجیب باتیں جانتی ہیں، تعویذ، نظر اور بعض دفعہ کچھ اور بھی۔ اسی دن نصرت خالہ نے رابعہ کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، بیٹی تم بہت پریشان لگ رہی ہو۔ یہ جملہ سنتے ہی رابعہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ خاموش رہی، مگر نصرت خالہ نے آہستہ سے کہا، کسی کو کھونے کا ڈر ہے۔ یہ جملہ سیدھا رابعہ کے دل میں لگا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے کالا جادو کی کہانی شروع ہونے والی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، گلی میں ہلکی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ رابعہ بازار سے واپس آ رہی تھی جب اسے نصرت خالہ راستے میں ملی۔ نصرت خالہ نے اسے غور سے دیکھا۔ ان کی نظریں جیسے رابعہ کے چہرے کے اندر تک اتر رہی تھیں۔ بیٹی تم بہت پریشان لگ رہی ہو، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ رابعہ چونک گئی۔ نہیں خالہ، ایسی کوئی بات نہیں، اس نے فوراً نظریں چرا لی۔ نصرت خالہ ہلکی سی مسکرائیں، میں سب سمجھتی ہوں، دل کی بات چہرے پر لکھی ہوئی ہے۔ یہ سن کر رابعہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کسی کو کھونے کا ڈر ہے نا؟ یہ جملہ سنتے ہی رابعہ کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ وہ کچھ بول نہ سکی، چند لمحے خاموش رہی۔ پھر نصرت خالہ آہستہ اس کے قریب آئیں۔ اگر میں کہوں ابھی بھی وقت ہے تو؟ رابعہ نے چونک کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ نصرت خالہ نے آہستہ آواز میں کہا۔ ہر چیز کا حل ہوتا ہے، بس طریقہ آنا چاہیے۔ رابعہ فوراً پیچھے ہٹی۔ نہیں خالہ، میں ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتی۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ نصرت خالہ نے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ بیٹی دنیا ایسے ہی نہیں چلتی، کچھ کام عقل سے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ رابعہ نے سختی سے کہا، نہیں میں نہیں کرواؤں گی ایسا کوئی کام، اور وہ فوراً وہاں سے چل پڑی۔ مگر اس کے قدم تیز تھے اور دل بے چین۔ اگلے چند دن نصرت خالہ بار بار کسی نہ کسی بہانے رابعہ کے قریب آتی رہیں، کبھی بازار میں، کبھی گلی میں، کبھی کسی رشتہ دار کے گھر۔ ہر بار وہ ایک ہی بات کہتی، اگر تم نے کچھ نہ کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے کسی اور کا ہو جائے گا۔ یہ جملہ ہر بار رابعہ کے دل میں تیر کی طرح لگتا۔ ایک رات رابعہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ پنکھا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک تصویر تھی، سلمان مریم کے ساتھ، ہنستے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے ایک ساتھ۔ اس کے دل میں عجیب سی جلن اٹھی۔ اسی وقت اس کے ذہن میں نصرت خالہ کی آواز گونجی، ابھی بھی وقت ہے۔ رابعہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور پہلی بار اس کے اندر ایک کمزور سا جملہ ابھرا، اگر واقعی کوئی طریقہ ہو تو۔ اگلے دن رابعہ خود نصرت خالہ کے گھر گئی۔ اس کے قدم بھاری تھے، دل میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔ نصرت خالہ نے دروازہ کھولا۔ رابعہ کو دیکھ کر مسکرائیں جیسے انہیں پہلے سے معلوم ہو۔ آ گئی بیٹی؟ رابعہ خاموش رہی، چند لمحے بعد آہستہ سے بولی، اگر کوئی طریقہ ہو تو کیا واقعی وہ شادی رک سکتی ہے؟ نصرت خالہ کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ رک بھی سکتی ہے اور ختم بھی ہو سکتی ہے، انہوں نے آہستہ کہا۔ رابعہ کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ نصرت خالہ نے آہستہ آواز میں کہا، کچھ پیسے لگیں گے اور ہمت۔ رابعہ فوراً گھبرا گئی۔ کتنے پیسے؟ کم از کم 50,000۔ یہ سن کر رابعہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اور وہ گھر والوں سے مانگ بھی نہیں سکتی تھی۔ نصرت خالہ نے آہستہ سے کہا، اگر دل سچا ہو تو راستہ خود بن جاتا ہے۔ یہ جملہ رابعہ کے دل میں اتر گیا۔ اسی رات رابعہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اس نے الماری کھولی۔ پھر وہ اٹھی اور اس نے الماری کھولی، ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ اس ڈبے میں اس کی ایک چھوٹی سی چین رکھی ہوئی تھی۔ یہ زیور اسے اس کی امی نے دیا تھا۔
اس نے چین ہاتھ میں لی، اس کی چمک روشنی میں ہلکی سی چمکی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی کو پتہ چلا تو اس کے دل میں خیال آیا، مگر پھر اس کے ذہن میں ایک اور تصویر آئی، سلمان مریم کے ساتھ۔ اسی لمحے اس نے آنکھیں بند کی اور آہستہ سے کہا، مجھے سلمان چاہیے۔ یہ جملہ اس کی زندگی کا سب سے خطرناک فیصلہ بن گیا۔ اگلے دن وہ چپکے سے بازار گئی، ایک پرانی جوڑلی شاپ پر۔ یہ بیچنا ہے، اس نے کہا۔ دکاندار نے زیور دیکھا، تولا اور رقم بتائی، 55,000۔ رابعہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے پیسے لے لی۔ اس لمحے اس نے اپنی قسمت کا رخ بدل دیا تھا۔ شام کا وقت، آسمان پر اندھیرا پھیل رہا تھا۔ رابعہ اپنے دوپٹے میں پیسے چھپائے نصرت خالہ کے گھر پہنچی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ یہ پیسے، اس نے آہستہ سے کہا۔ نصرت خالہ نے پیسے لیے اور مسکرائیں۔ اب تمہیں اس شخص سے ملوانا ہوگا۔ رابعہ نے گھبرا کر پوچھا، کون؟ نصرت خالہ نے بولا، عامل۔ یہ لفظ سنتے ہی رابعہ کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی، اور اسی لمحے کہانی نے ایک خطرناک موڑ لے لیا۔ شام گہری ہو چکی تھی، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہوا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ رابعہ اپنے کمرے میں کھڑی تھی، دوپٹہ مضبوطی سے سر پر لیا ہوا تھا، دل بے قابو ہو کر دھڑک رہا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، ٹھک ٹھک۔ وہ چونک گئی، دروازہ کھولا تو سامنے نصرت خالہ کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ چلو وقت ہو گیا ہے، انہوں نے کہا۔ ابھی؟ رابعہ کی آواز کانپ گئی۔ ہاں، ایسے کام دن میں نہیں ہوتے، نصرت خالہ نے سرد لہجے میں کہا۔ رابعہ نے ایک لمحہ سوچا، دل کہہ رہا تھا واپس چلی جاؤ، مگر دماغ کہہ رہا تھا بہت دیر ہو چکی ہے۔ وہ خاموشی سے خالہ کے ساتھ چل پڑی۔ وہ دونوں ایک سنسان گلی میں داخل ہوئیں۔ یہ گلی محلے سے ذرا دور تھی، جہاں روشنی کم تھی اور خاموشی زیادہ۔ گلی کے آخر میں ایک پرانا بوسیدہ سا مکان کھڑا تھا۔ دیواروں کا پلستر اکھڑا ہوا تھا، کھڑکیاں آدھی ٹوٹی ہوئی تھیں۔ رابعہ کے قدم رک گئے۔ یہی جگہ ہے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ نصرت خالہ نے سر ہلایا۔ ہاں، یہی۔ دروازہ آہستہ سے کھولا گیا۔ دروازے کی آواز سن کر رابعہ کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اندر اندھیرا تھا، صرف ایک کمرے سے مدھم سی روشنی آ رہی تھی۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی رابعہ کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ کمرے کی دیواروں پر عجیب نشانات، کالے دھبے اور لٹکے ہوئے تعویذ نظر آ رہے تھے۔ کمرے میں ایک عجیب سی بو تھی، جیسے جلی ہوئی چیز کی۔ کمرے کے بیچ میں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، لمبی سفید داڑھی، سیاہ کپڑے اور آنکھیں بہت تیز۔ یہ تھا عامل رشید۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور سیدھا رابعہ کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں ایسی تھیں جیسے وہ دل کے اندر تک دیکھ سکتا ہو۔ یہی ہے وہ لڑکی؟ عامل نے بھاری آواز میں پوچھا۔ خالہ نے سر ہلایا۔ ہاں، یہی ہے۔ رابعہ کے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ عامل نے کہا، نام کیا ہے لڑکے کا؟ رابعہ چونک گئی۔ سلمان۔ اور لڑکی کا؟ مریم، اس نے آہستہ سے کہا۔ عامل نے آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر آہستہ بولا، یہ کام آسان نہیں۔ رابعہ کے دل زور سے دھڑکا۔ مگر ہو جائے گا، عامل نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ سن کر رابعہ کے دل میں امید کی ایک چنگاری جاگی۔ عامل نے آنکھیں کھولیں، پھر بولا، مگر اس کے لیے کچھ چیزیں لانی ہوں گی۔ رابعہ نے گھبرا کر پوچھا، کون سی چیزیں؟ عامل نے انگلیاں گننا شروع کر دی۔ لڑکے کی تصویر، لڑکی کی تصویر، اور وہ چند لمحے رکا۔ لڑکی کے کچھ بال۔ یہ سن کر رابعہ کا رنگ اتر گیا۔ بال؟ ہاں، عامل نے کہا، بغیر اس کے کام نہیں ہوگا۔ رابعہ کی سانس تیز ہو گئی۔ میں کیسے لاؤں گی؟ عامل نے آہستہ کہا، راستہ خود نکل آئے گا اگر نیت پکی ہو۔ پھر اس نے آخری بات کہی، اور یاد رکھنا یہ بات کسی کو نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ رابعہ نے فوراً سر ہلا دیا۔ اس لمحے وہ پوری طرح اس راستے میں داخل ہو چکی تھی۔ جیسے ہی رابعہ اور خالہ کمرے سے نکلنے لگیں، پیچھے سے ایک آواز آئی، ٹھک۔ رابعہ نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ کمرے کے کونے میں رکھا ہوا تعویذ اچانک زمین پر گر گیا تھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ رابعہ کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ عامل نے کہا، ڈرنا نہیں، یہ صرف شروعات ہے۔ یہ جملہ سن کر رابعہ کے دل میں پہلی بار سچا خوف پیدا ہوا۔
اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس اندھیرے میں قدم رکھ چکی ہے۔ اس رات رابعہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور باہر مکمل خاموشی۔ اس کے ذہن میں بار بار عامل کی باتیں گونج رہی تھیں۔ لڑکی کے کچھ بال لانے ہوں گے۔ یہ سوچتے ہی اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں یہ کیسے کروں گی؟ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ مریم سے اس کی زیادہ بات چیت بھی نہیں تھی، اور اگر کسی کو شک ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اسی سوچ میں وہ پوری رات جاگتی رہی۔ آنکھوں میں نیند نہیں تھی، صرف خوف اور بے چینی۔ دوسری طرف سلمان اور مریم کے گھروں میں خوشیوں کا ماحول تھا۔ شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ مریم کے گھر رنگ برنگی لائٹس لگائی جا رہی تھیں، مہندی کے گانے بج رہے تھے۔ اس کی امی اور بہن صدرا کپڑوں کی تیاری میں مصروف تھی۔ مریم آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ امی سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ مریم نے پوچھا۔ اس کی امی نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ انشاءاللہ بیٹا، سب اچھا ہوگا۔ یہ خوشیاں رابعہ کے دل میں زہر کی طرح اتر رہی تھیں۔ چند دن بعد ایک خاندانی تقریب تھی جس میں دونوں خاندان موجود تھے۔ یہی وہ موقع تھا جس کا رابعہ کو انتظار تھا۔ مریم بھی اس تقریب میں آئی ہوئی تھی۔ سادہ سا سوٹ پہنے اور اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ تقریب میں شور تھا، لوگ باتوں میں مصروف تھے۔ مریم کچھ دیر بعد واش روم کی طرف گئی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب رابعہ کے ذہن میں خطرناک خیال آیا۔ وہ آہستہ آہستہ مریم کے پیچھے گئی۔ واش روم کے اندر مریم آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ اسی وقت اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ چند بال فرش پر گر گئے۔ مریم نے انہیں نظر انداز کیا اور باہر چلی گئی۔ رابعہ نے فوراً دروازہ بند کیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ آہستہ جھکی اور وہ چند بال اٹھا لیے۔ اس لمحے اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی پیدا ہوئی، اور ساتھ ہی ایک ہلکا سا خوف، کیونکہ یہ اس کے گناہ کا پہلا مکمل قدم تھا۔ اسی رات رابعہ دوبارہ خالہ کے ساتھ عامل کے پاس گئی۔ کمرے میں پہلے سے زیادہ اندھیرا تھا، صرف ایک موم بتی جل رہی تھی۔ عامل نے بال ہاتھ میں لیے ان کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، اب اصل کام شروع ہوگا۔ رابعہ کا دل زور سے دھڑکا۔ عامل نے ایک چھوٹا سا کپڑا نکالا، اس پر عجیب نشانات بنے ہوئے تھے۔ پھر اس نے مریم کے بال، سلمان کی تصویر اور ایک کاغذ ایک ساتھ رکھا۔ وہ کچھ عجیب الفاظ پڑھنے لگا، ایسے الفاظ جو رابعہ نے پہلے کبھی نہیں سنے تھے۔ کمرے کی ہوا اچانک بھاری ہو گئی، موم بتی کی لو ہلنے لگی۔ رابعہ کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ پھر اچانک کمرے کی کھڑکی زور سے بند ہوئی۔ رابعہ خوف سے کانپ گئی۔ عامل نے کہا، کام شروع ہو گیا ہے۔ گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا۔ ہر طرف روشنی، گانے اور ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ مریم کے گھر مہندی کی رسم تھی، رنگ برنگی لائٹس چمک رہی تھیں، لڑکیاں گانے گا رہی تھیں، ہنسی مذاق جاری تھا۔ مریم کے ہاتھوں پر خوبصورت مہندی لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کی امی بار بار اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ مریم کی بڑی بہن صدرا اس کے پاس بیٹھی تھی۔ تم بہت خوش قسمت ہو، سلمان بہت اچھا لڑکا ہے۔ یہ سب دیکھ کر وہاں بیٹھی رابعہ کے دل میں آگ جل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خاموشی تھی، مگر اندر نفرت تھی۔ شادی سے ایک دن پہلے رابعہ دوبارہ عامل کے پاس گئی۔ کمرہ پہلے سے زیادہ اندھیرا تھا۔ کمرے میں پہلے سے زیادہ اندھیرا تھا، بس وہی ایک موم بتی جل رہی تھی۔ ہوا میں عجیب سی بو تھی۔ عامل نے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا، اسے کالے کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا۔ یہ شادی کے تحفے میں دے دینا، عامل نے سرد لہجے میں کہا۔ رابعہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس میں کیا ہے؟ عامل نے آہستہ سے کہا، تعویذ۔ یہ جب ان کے گھر جائے گا تو ان کی زندگی بدل جائے گی۔ رابعہ نے خوف سے پوچھا، کیا ہوگا؟ عامل نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پہلے محبت ختم ہوگی، پھر نفرت شروع ہوگی۔ یہ سن کر رابعہ کے دل میں عجیب سی خوشی پیدا ہوئی، مگر کہیں نہ کہیں ایک ہلکا سا خوف بھی تھا۔ نکاح کا دن آ گیا۔ گھر میں رش تھا، مہمانوں کی آمد جاری تھی۔ سلمان سفید شیروانی میں اچھا لگ رہا تھا۔ دوسری طرف مریم لال جوڑے میں بیٹھی تھی۔
اس کی آنکھوں میں خوشی اور تھوڑی سی گھبراہٹ تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھوایا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس خوشی کے درمیان ایک اندھیرا خاموشی سے داخل ہو چکا تھا۔ شادی کے بعد تحفے دینے کا وقت آیا۔ مہمان ایک ایک کر کے تحفے دے رہے تھے۔ آخر میں رابعہ کی باری آئی۔ اس کے ہاتھ میں وہی ڈبہ تھا جو عامل نے دیا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مریم نے مسکرا کر کہا، شکریہ رابعہ۔ رابعہ نے زبردستی مسکراہٹ دی اور وہ ڈبہ مریم کے ہاتھ میں دے دیا۔ اسی لمحے اس نے اپنی زندگی کا سب سے خطرناک قدم مکمل کر دیا۔ پہلا مہینہ سب کچھ ٹھیک رہا۔ سلمان اور مریم خوش تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ رابعہ کو یہ دیکھ کر بے چینی ہوتی، اثر کیوں نہیں ہو رہا، وہ خود سے پوچھتی۔ اسی دوران عامل نے اسے یقین دلایا، وقت لگتا ہے مگر اثر ضرور ہوگا۔ دوسرے مہینے سب کچھ بدلنا شروع ہوا۔ ایک دن مریم نے سلمان سے کہا، تم پہلے جیسے نہیں رہے۔ سلمان نے غصے سے جواب دیا، تم ہر بات پر شک کیوں کرتی ہو بغیر کسی وجہ کے؟ ان میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ یہ ان کا پہلا بڑا جھگڑا تھا۔ مریم رات بھر روتی رہی اور اسی رات رابعہ کے چہرے پر پہلی بار اطمینان نظر آیا۔ دوسرا مہینہ ختم ہونے لگا تھا۔ پہل جو چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں اب وہ بڑے جھگڑوں میں بدلنے لگیں۔ ایک شام مریم کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ سلمان آفس سے واپس آیا، چہرے پر تھکن تھی اور عجیب سی چڑچڑاہٹ۔ کھانا تیار ہے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ مریم چونک گئی۔ بس 5 منٹ۔ پہلے سلمان کبھی اس لہجے میں بات نہیں کرتا تھا، مگر اس دن اس کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ تمہیں ہر وقت کام میں دیر کیوں ہوتی ہے؟ وہ اچانک اونچی آواز میں بولا۔ مریم حیران رہ گئی۔ میں تو روز یہی وقت لگاتی ہوں، اس نے کہا، مگر سلمان جیسے سننے کو تیار نہیں تھا۔ ہر وقت بہانے۔ یہ بات بڑھتے بڑھتے بڑے جھگڑے میں بدل گئی۔ اسی رات مریم خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی روتی رہی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، یہ سلمان کو کیا ہو رہا ہے؟ کچھ ہفتے بعد مریم کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اسے کمزوری اور بے چینی ہوتی رہتی۔ اس کی امی نے کہا، ڈاکٹر کے پاس چلو۔ وہ دونوں ہسپتال گئیں، ٹیسٹ کروائے۔ کچھ دن بعد رپورٹ آئی۔ ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کچھ ہارمونز کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے پریگنینسی میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ یہ سن کر مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خاموشی سے گھر واپس آئی۔ جب اس نے سلمان کو بتایا تو وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے کہا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مریم حیران رہ گئی۔ مجھے خود بھی ابھی پتہ چلا ہے، مگر سلمان کے چہرے پر ناراضگی تھی۔ پہلے وہ اسے تسلی دیتا، مگر اب وہ خود دور ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف رابعہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ نصرت خالہ اس کے پاس آئیں۔ خبر سنی؟ انہوں نے آہستہ پوچھا۔ کون سی؟ رابعہ نے بے چینی سے پوچھا۔ ان دونوں کے جھگڑے اتنے بڑھ رہے ہیں کہ محلے والوں کو بھی پتہ چل گیا ہے۔ یہ سنتے ہی رابعہ کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ واقعی؟ نصرت خالہ نے سر ہلایا۔ ہاں، اور لڑکی کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے۔ یہ سن کر رابعہ کے دل میں ایک عجیب سی خوشی پیدا ہوئی، مگر اسی لمحے اس کے دل میں خوف بھی پیدا ہوا، کیونکہ اب یہ سب حقیقت بن رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، مریم کی طبیعت روز بروز خراب ہوتی گئی۔ اس کے چہرے کی چمک ختم ہو گئی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بن گئے تھے۔ وہ اکثر رات کو اچانک جاگ جاتی۔ ایک رات اس نے اچانک سلمان کو جگایا۔ سلمان، مجھے عجیب عجیب خواب آتے ہیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیسے خواب؟ کوئی سایہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ سن کر سلمان چونک گیا، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ یہ سب تمہارا وہم ہے۔ مریم خاموش ہو گئی، مگر اس کا دل ڈر سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن بغیر کسی بڑی وجہ کے سلمان کو اچانک مریم کی ہر بات بری لگنے لگی، اس کی آواز، اس کی عادتیں، حتیٰ کہ اس کی موجودگی بھی۔ ایک شام مریم نے کہا، ہم پہلے جیسے کیوں نہیں رہے؟ یہ سنتے ہی سلمان کو بہت زیادہ غصہ آ گیا، کیونکہ تم نے میری زندگی خراب کر دی ہے۔ وہ اچانک چیخ پڑا۔ یہ سن کر مریم کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے پہلے کبھی سلمان کو ایسے نہیں دیکھا تھا۔ جھگڑے اب روز کا معمول بن چکے تھے۔ ایک دن غصے میں سلمان نے وہ لفظ کہہ دیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔
مجھے طلاق چاہیے۔ یہ سن کر مریم کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیا؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ وہ پوری رات روتی رہی۔ گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہی گھر جہاں کبھی ہنسی کی آوازیں گونجتی تھیں، اب وہاں صرف سناٹا تھا۔ مریم کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ سلمان سامنے کھڑا تھا، چہرے پر غصہ اور دل میں عجیب سی سختی۔ میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، سلمان نے سرد لہجے میں کہا۔ مریم کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کیا کیا ہے سلمان؟ مگر سلمان جیسے سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ گھر کے بزرگ بھی موجود تھے، مریم کی امی، سلمان کی امی ابو، سب خاموش بیٹھے تھے۔ فضا بہت بوجھل ہو چکی تھی، اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس نے سب کچھ ختم کر دیا۔ سلمان نے جھگڑے کے دوران ہی غصے میں وہ الفاظ کہہ دیے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی مریم کے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، روتی رہی اور بار بار ایک ہی سوال دہراتی رہی، میں نے کیا قصور کیا تھا؟ اس دن ایک گھر ٹوٹ گیا۔ کچھ دن بعد مریم اپنے امی کے گھر واپس آ گئی۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، خاموش، بے جان اور ہر وقت اداس۔ رات کو اکثر جاگ جاتی، بغیر کسی وجہ کے رونے لگتی۔ اس کی امی اسے دیکھ کر خود بھی روتی رہتی، میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ دوسری طرف سلمان بھی سکون میں نہیں تھا۔ طلاق کے بعد اس کے دل میں کچھ عجیب سی بے چینی شروع ہو گئی تھی۔ وہ اکثر رات کو جاگ جاتا، پسینے میں بھیگا ہوا، اور دل میں ایک ہی سوال ہوتا، کیا واقعی قصور مریم کا تھا؟ ایک دن سلمان اپنی الماری صاف کر رہا تھا۔ اسی دوران اسے ایک پرانا تحفے والا ڈبہ ملا، وہی ڈبہ جو شادی کے دن تحفوں میں آیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ یہ ڈبہ رابعہ نے دیا تھا۔ دل میں عجیب سا شک پیدا ہوا۔ اس نے ڈبہ کھولا، اندر ایک چھوٹا سا کپڑا تھا۔ جب اس نے کپڑا کھولا تو اندر ایک تعویذ رکھا ہوا تھا۔ سلمان کے ہاتھ کانپ گئے، یہ یہاں کیسے آیا؟ اسی لمحے اس کے ذہن میں مریم کی وہ بات گونجی، مجھے عجیب خواب آتے ہیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگلے دن سلمان وہ تعویذ لے کر ایک بزرگ عالم کے پاس گیا۔ یہ بزرگ محلے میں دیندار اور نیک سمجھے جاتے تھے۔ لوگ اکثر مشورے کے لیے ان کے پاس جاتے۔ سلمان نے تعویذ ان کے سامنے رکھا۔ بزرگ نے تعویذ کو غور سے دیکھا اور بولے، یہ عام تعویذ نہیں ہے۔ سلمان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پھر کیا ہے؟ بزرگ نے گہری سانس لی، یہ نقصان پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ سن کر سلمان کے قدم لرز گئے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال آیا، یہ کس نے کیا؟ بزرگ نے آہستہ سے پوچھا، یہ تعویذ تمہیں کہاں سے ملا؟ سلمان نے سب کچھ بتا دیا، یہ شادی کے تحفوں میں آیا تھا۔ بزرگ نے پوچھا، کس نے دیا تھا؟ سلمان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے کہا، رابعہ۔ یہ نام سنتے ہی بزرگ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس لڑکی پر نظر رکھو، انہوں نے آہستہ سے کہا، اور سچائی خود سامنے آ جائے گی۔ یہ سن کر سلمان کے دل میں خوف اور شک دونوں پیدا ہو گئے۔ سلمان کے دل میں اب بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ہر وقت ایک ہی بات سوچتا رہتا، کیا واقعی رابعہ نے یہ سب کیا؟ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سچائی تک پہنچ کر رہے گا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ رابعہ جلدی جلدی گھر سے نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا، چہرے پر گھبراہٹ واضح تھی۔ سلمان نے دور سے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ رابعہ تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ وہ سیدھی ایک سنسان گلی کی طرف مڑ گئی۔ یہ وہی گلی تھی جہاں عام طور پر کوئی نہیں جاتا۔ سلمان کا شک اب یقین میں بدلنے لگا تھا۔ رابعہ اس گلی کے آخر میں جا کر رکی۔ وہاں ایک پرانا بوسیدہ مکان کھڑا تھا، دیواریں ٹوٹی، دروازہ آدھا جھکا ہوا۔ رابعہ نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اندر داخل ہوئی۔ سلمان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ بھی آہستہ آہستہ دروازے کے قریب پہنچا۔ اندر سے مدھم آوازیں آ رہی تھیں، کسی کے عجیب الفاظ پڑھنے کی آواز۔ سلمان نے ہمت کر کے دروازہ تھوڑا سا کھولا۔ جو منظر اس نے دیکھا، اس نے اس کے جسم میں سرد لہر دوڑا دی۔ کمرے کے اندر عامل رشید بیٹھا تھا۔ سامنے ایک موم بتی جل رہی تھی اور اس کے سامنے رابعہ بیٹھی تھی۔ عامل عجیب الفاظ پڑھ رہا تھا، سامنے کچھ کاغذ اور تعویذ رکھے تھے۔ اسی لمحے سلمان نے غصے میں دروازہ زور سے کھولا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟
وہ چیخا۔ رابعہ کھڑی ہو گئی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سلمان تم، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ سلمان کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ یہ سب تم نے کیا ہے؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر رابعہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہاں، اس نے کہا۔ یہ سن کر سلمان کے قدم لرز گئے۔ رابعہ زور زور سے رونے لگی۔ میں تم سے محبت کرتی تھی سلمان، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ سلمان کا دل ٹوٹ گیا۔ تم نے ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی برباد کر دی، وہ غصے سے بولا۔ رابعہ خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر پچھتاوا نظر آ رہا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ چند دن بعد رابعہ کی طبیعت اچانک خراب ہونے لگی۔ اسے شدید کمزوری محسوس ہوتی، چکر آتے، سانس لینے میں مشکل ہوتی، اور ایک دن وہ اچانک بے ہوش ہو گئی۔ گھر والے فوراً اسے اسپتال لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ کروائے۔ رپورٹ آنے کے بعد ڈاکٹر کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس کے گردے صحیح کام نہیں کر رہے۔ یہ سن کر رابعہ کے والدین کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب؟ اس کے والد نے گھبرا کر پوچھا۔ اسے فوری علاج کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ وقت گزرتا گیا۔ رابعہ بستر پر پڑی رہتی، کمزور، بے جان اور خاموش۔ وہ اکثر چھت کو گھورتی رہتی۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی تصویر آتی، مریم کے آنسو اور سلمان کی وہ بات کہ تم نے ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔